أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده बसीरा। हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अल्लाह की निशानियों और अज़ाबात के ज़रिए लोगों की तरबियत और नसीहत फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों,
جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف نشانیاں اور عذابات کا مختلف مقامات پر تذکرہ کیا. گزشتہ قوموں کی تاریخ اللہ نے بیان کی اور اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. قرآن مجید میں موجود گزشتہ قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، گزشتہ قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ان کی تاریخ میں عقل مندوں کے لیے عبرتیں پائی جاتی ہیں، ان کی تاریخ میں عقل مندوں کے لیے نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں قرآن مجید میں ذکر کی اور اپنے مختلف عذابات کا بھی اللہ نے ذکر کیا تاکہ امت محمدیہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکے. قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک اور اسلوب ہمارے سامنے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مدنی زندگی میں خاص کر اگر کوئی واقعہ رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کر کے اہل ایمان کو نصیحت کی دعوت دی، عبرت حاصل کرنے کی اللہ نے دعوت دی. وہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں جو مدنی زندگی میں پیش آیا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر تکلیفیں دینے کی سازشیں کی. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نویر اور بنو قریظہ. اور میدان احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی بدعہدی سامنے آئی کہ ان لوگوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے وہاں پر ایک دستور مدینہ اور میثاق مدینہ کے نام سے ایک ایسا اصول اور ایک ایسا دستور اور ایک ایسا قانون جو ہے آپ نے طے کیا تاکہ مدنی زندگی میں بسنے والے تمام امن کی زندگی بسر کر سکیں، اور باہر کا دشمن اگر مدینے کے ماحول کو مقدر کرنے کی کوشش کرے تو پورا مدینہ اس دشمن کو باہر کرنے اور اس دشمن کے خلاف یعنی مسلمانوں کی مدد کرے گا. یہ میثاق اور اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کے خلاف سازشیں کی اور دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا. اور خاص کر یہ قبیلہ جو بنو نذیر کہلاتا ہے اس نے مشرکین مکہ کے نام مختلف خطوط روانہ کیے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہنوں کو بھڑکایا تاکہ وہ آئیں اور دوبارہ وہ بدلہ لے سکیں. اور اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی. تو اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ صادر ہوا وہ قوم والوں کے سامنے، قبیلے والوں کے سامنے بیان کیا اور بری طرح سے بنو نذیر کا قبیلہ مدینے سے باہر نکالا گیا. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے 20 پارے میں سورہ حشر میں اللہ نے بیان کیا ہے. مدنی زندگی میں ایک واقعہ رونما ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی. خود اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے آنکھیں رکھنے والو، اے نگاہ رکھنے والو، اس واقعے کے ذریعے عبرت حاصل کرو. اگر تمہارا انجام بھی، اگر تمہاری روش بھی وہی ہوگی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. تو گویا کہ پریزنٹ میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس واقعے کے ذریعے نصیحت کرنا اور ہماری اپنی تربیت کرنا یہ دراصل قرآن مجید کا ایک عظیم اسلوب ہے دوستو.
اور یہ بات ہم سے مخفی نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہر ذی شعور انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور صحیح خبروں کے ذریعے اپنی کانوں سے اس کو سنتا ہے کہ کائنات میں قدم قدم پر مختلف مقامات پر حوادث رونما ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اور اپنے عذابات مختلف مقامات پر نازل کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عذابات جو کائنات کے مختلف حصوں میں مختلف مواقع پر جو ظاہر ہو رہے ہیں دوستو، دراصل اس کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے. لیکن کیا بات ہے، کیا بات ہے، حوادث تو رونما ہو رہے ہیں، ہلاک ہونے والے ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امن کی زندگی ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرسکون ماحول ہمیں میسر کیا ہے. ایسے پرامن ماحول میں ہم اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. ہم اپنی مجلسوں میں اس کو اپنا موضوع بحث تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی مجلسوں میں جہاں کہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے، کہیں پر بھی کوئی رونما ہوا واقعہ، ہم اس کو ضرور چھیڑتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، موضوع بحث بناتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے دوستو، صرف واقعے کو ذکر کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور افسوس کے کچھ کلمات اظہار کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ہم پا رہے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ہم پا رہے ہیں، امن کا سایہ ہم پر جو ہے نظر آ رہا ہے. یاد رکھنا، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، سیاہ کاریوں کے ذریعے اور اپنی غلط عادتوں کے ذریعے اس پرامن ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ماحول میں تبدیل نہ کرنا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ایسی نازک گھڑی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں کہیں رونما ہوتا ہے حادثہ، اور قریب میں جو ترکیہ کا واقعہ ہے، ہم میں سے بہت سو نے بلکہ تمام نے اس کا مشاہدہ کیا ویڈیوز میں اور اپنے کانوں سے ان واقعات کو ہم نے سنا. لیکن سوال یہ ہے دوستو، یہ واقعہ ترکیہ میں رونما ہوا، زلزلہ وہاں بپا ہوا، لیکن یاد رکھیں زلزلہ وہاں بپا ہوا تو ہمارے اپنے دل دہل جانا چاہیے، ہمارے اپنے دل سنبھل جانا چاہیے اور ہمارے اپنے دلوں میں نرمی آنی چاہیے. آخر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذابات اور نشانیاں مختلف مقامات پہ دکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے دلوں میں جو سختی تھی وہ سختی ویسے ہی باقی ہے. ہماری اپنی زندگی میں جو غفلت و لاپرواہی تھی وہی غفلت و لاپرواہی ابھی بھی باقی ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. ہم اپنا حال جو ہے اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ حالات میں ترکیہ میں زلزلہ اللہ تعالیٰ نے بپا کیا، لیکن اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں اس واقعے کے بعد کیا ہم اپنے دلوں میں نرمی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا اس واقعے کے بعد ہم اپنے دلوں کے حال میں کچھ بدلاؤ پا رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے، ہم میں سے بہت سوں کی حالت پر زلزلہ آنے سے پہلے ہماری جو غفلت و لاپرواہی تھی، آنے کے بعد بھی وہی غفلت و لاپرواہی. زلزلہ آنے سے پہلے ایک مخصوص مقام پہ آیا. بے خوف نہیں ہونا چاہیے دوستو، بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور بے خوف زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جس میں انسان اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی بسر کرنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ کو ایسی زندگی پسند نہیں دوستو. تو لہٰذا ایسی نازک گھڑی میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنے دلوں کا حال بدلنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں میں نرمی لائیں. لرزہ وہاں ہوا اور ہمارے
ہمارے اپنے دلوں میں لرزہ آنا چاہیے. زلزلہ وہاں بپا ہوا لیکن ہمارے اپنے دلوں کا حال بدلنا چاہیے دوستو. تو اس کے لیے 4 باتیں مختصر طور پر میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، غور سے سنیے، جب ایسے حادثات کہیں بھی رونما ہوتے ہیں، انسانیت کا یہ تقاضا ہے، انسانیت کا یہ تقاضا ہے اور اللہ پر ہمارا یہ ایمان ہے. تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، قدر اللہ ما شاء وفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھا وہی ہوا. لیکن ایسی نازک گھڑی میں ہم آپ تمام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے دوستو، ان پریشان حال لوگوں کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے. اس زلزلے نے کتنے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، اس زلزلے نے کتنی خواتین کو بیواؤں کی فہرست میں لا کھڑا کیا، اور اس زلزلے نے کتنے بچوں کو یتیم بنا دیا. تو ایسی نازک گھڑی میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہم میں سے کس کی دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہو اور وہاں کے حال میں کچھ بہتری آئے، وہاں کی حالت میں کچھ بدلاؤ آئے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اپنی دعاؤں میں، خاص کر خلوتوں میں، ہمارا جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان خلوتوں میں، ان تنہائی کی گھڑیوں میں ہم اپنے بھائی اور بہنوں کو یاد رکھا کریں تاکہ ہماری اپنی دعائیں ان کے حق میں مؤثر ثابت ہو سکے. دوسرا پیغام یہ ہے دوستو، دوسری بات جو میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو تعاون کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جن کو خوشحال رکھا ہے، ایسوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی نازک گھڑی میں ان اپنے مصیبت زدہ بھائیوں اور اپنی مصیبت زدہ بہنوں کا خیال رکھا کریں. تعاون پیش کیا کیجئے، دعاؤں کے ساتھ اپنا مالی تعاون پیش کیا کیجئے. اللہ جزائے خیر دے کہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر، خاص کر مسلم ممالک اپنے اپنے طور پر اپنا مالی تعاون پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی دولت سے نوازا ہے، یہ پرامن ماحول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. شکرانے کے طور پر ہمیں اپنا مالی تعاون ان بھائیوں کے حق میں پیش کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں، چنئی میں، جمعیت اہل حدیث کی جانب سے الحمدللہ اس کاز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور آپ مسجد کے اعلان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر باہر اعلان میں جو لگا، اعلان بورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر QR کوڈ لگا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ تمام سے، مرد حضرات سے اور خواتین سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنا مالی تعاون پیش کیا کیجئے. دوستو یہ نہ سمجھیں کہ میرے اس قدر مالی تعاون سے وہاں پر حالت میں کیا بہتری آ سکتی ہے، پتہ نہیں کہ ہمارا یہ مالی تعاون ہماری اپنی اخروی زندگی کی نجات اور وہاں کی بہتری کے لیے یہ مالی تعاون ذخیر آخرت بن جائے. دوستو آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے مالی تعاون وہاں پر پیش کیا کیجئے تاکہ ہمارے اس مالی تعاون کے ذریعے وہاں کی زندگی میں کچھ خوشگواری آئے اور وہاں کے حالات میں کچھ بہتری آئے. تو بہرحال وہاں پر اعلان میں QR کوڈ لگا ہوا ہے. تو آپ تمام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو نوازا ہے کہ جاتے ہوئے آپ باقاعدہ اس سے آپ اسکین کر کے آپ مالی تعاون جو ہے پیش کیا کیجئے. جمعیت کی جانب سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے تبرعات کو، ان کے صدقہ و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. اور تیسرا پیغام اس نازک گھڑی میں جو آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے دوستو، اس طرح کے عذابات کو صرف اس علاقے میں موجود لوگوں کو آزمائش کا نام دے کر اپنے دامن کو نہ چھڑا لینا. یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ واقعہ ترکیہ میں پیش آیا تو وہاں کی سیاہ کاریوں کا یہ نتیجہ ہے، وہاں کی غفلت و لاپرواہی کا یہ نتیجہ ہے. ہم تو بالکل درست ہیں، ہم تو 100% صحیح ہیں، تو ہم پر ایسی آفت نہیں آتی ہے اور ہم پر ایسی مصیبت نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آسمانی یا زمینی آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پرامن زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا سایہ تا دیر اللہ تعالیٰ ہم سب پر باقی رکھے. تو یاد رکھیں دوستو،
جہاں کہیں آفت آتی ہے یہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے. ایک مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ تمہیں مصیبتوں پریشانی لاحق ہوتی ہے یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے, یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو لہذا سیاہ کاریوں کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے اپنے عذاب سے دوچار کرتا ہے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنا دوستو, اللہ تعالیٰ کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتے, بندے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے, ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, پچھلی قوموں کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک قوم کو اس کے گناہ کی پاداش میں ہم نے اس قوم والوں پر گرفت فرمائی. کسی پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل فرمائی, اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کسی کو ہم نے زمین میں ڈبو دیا, اور کسی پر ہم نے تیز و تند ہوائیں بھیج کر اور چیخ و پکار بھیج کر ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ بندوں پہ ظلم کرتے نہیں, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بندے اپنے آپ پر گناہوں کے ذریعے, نافرمانیوں کے ذریعے, شرک و بدعات کے ذریعے اللہ کو غصہ دلا کر اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو لہذا دوستو گناہوں سے باز آنے کی ضرورت ہے. اللہ کے قانون استدراج کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن کا ماحول عطا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں دوستو, اللہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں. اللہ کے قانون استدراج کو سمجھیں. کہیں یہ نہ سمجھ لینا آپ کی زندگی نافرمانی میں بسر ہو رہی ہے پھر بھی آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ کی تجارت آگے بڑھ رہی ہے, آپ کو امن کی زندگی نصیب ہو رہی ہے. کہیں یہ نہ سمجھ لینا اللہ کی قسم, کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ اللہ آپ کے گناہ سے راضی ہے, اللہ آپ کی نافرمانی سے راضی ہے. یہ ارحم الراحمین کی ذات ہے, وہ الغفور ہے, وہ الودود ہے, وہ الرحمن ہے. اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے, اس کی رحمت کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنبھلنے کے مواقع عطا فرماتے ہیں. خود قرآن میں اللہ نے کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, جب ہم لوگوں کی گرفت کرنے پر آ جائیں, جب لوگوں کی ہم آہستہ آہستہ ہم لوگوں کی گرفت کرتے ہیں, اور اللہ کی گرفت ایسے ہوتی ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے, اور جب اللہ پکڑنے پر آ جائیں, اللہ پکڑنے پر آ جائیں, اللہ نے فرمایا ان کیدی متین, اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے دوستو. اللہ کی پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اللہ کی پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس موقع پر مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. یہ وقت ہے اللہ سے سچی توبہ کرنے کا, یہ وقت ہے اپنی نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت مانگنے کا, یہ وقت ہے اپنے دلوں کو نرم کرنے کا, یہ وقت ہے تنہائیوں میں اللہ سے دل لانے کا, اور یہ وقت ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا, یہ وقت ہے ظلم سے باز آنے کا, یہ وقت ہے اللہ سے صحیح معنی میں رجوع کرنے کا, اور یہ وقت ہے نمازوں کی طرف لپکنے کا, اور یہ وقت ہے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا, اور یہ وقت ہے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارنے کا. یہ وقت ہے دوستو, سنبھلنے کی کوشش کیجئے. پتا نہیں کہ زندگی کا یہ سورج کب ڈوب جائے گا, ہم نہیں جانتے ہیں دوستو. حادثات رونما ہو رہے ہیں, واقعات بپا ہو رہے ہیں, نشانیاں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اگر پھر بھی ہمارے اندر بدلاؤ نہ آئے تو یقیناً ایسے مغفل لوگ, ایسے غافل لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے یا حسرتا, یا حسرتا, اے کاش ہم اخروی زندگی کو بہتر بنائے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو سنبھلنے کی کوشش کریں دوستو, اپنے دلوں میں نرمی لانے کی کوشش کریں, اپنے پریزنٹ کو بہتر بنائیے. جو کچھ حال میں واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے پریزنٹ کو, حال کو بہتر بنا سکیں, تاکہ ہمارا اپنا فیوچر
برائٹ ہو سکے اور ہمارا اپنا فیوچر روشن ہو سکے اور ہماری اپنی زندگی ایسی بن جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے. اے پروردگار، ہم سب سیاہ کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. اے اللہ، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی تو توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اپنے دلوں میں نرمی لانے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما. واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو اپنی نشانیاں مختلف مقامات پر ظاہر کر رہا ہے. ان نشانیوں سے، ان عذابات سے عبرت حاصل کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما. جہاں کہیں لوگ مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان سب کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما. امن والی زندگی اے اللہ نصیب فرما، امن والی زندگی اے اللہ نصیب فرما، سکون والی زندگی اے اللہ نصیب فرما، تقوی والی زندگی اے اللہ نصیب فرما، ایمان اور اسلام والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما. ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفت سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. اچانک آنے والی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما. بیوی بچوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. دشمنوں کی سازشوں سے، دشمنوں کی مکاریوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. خاص کر ہندوستان میں تجھ پر نام لینے والے تو تیرے بندے ہیں اے اللہ ان بندوں اور بندیوں کی تو حفاظت فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين في تركيا. اللهم انصر المستضعفين في تركيا وسوريا. اللهم ارحم المستضعفين في تركيا. اللهم ارحم المستضعفين في تركيا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.